اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے نوجوانوں کے نام ہے جو حجامت کرواتے ہیں اور سنت رسول کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے، سب کو اپنی قبر کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ ان کی قبر کیسی ہیں یا کیسی ہوں گی۔ ہدایت دینے والی میرے رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں بادشاہ سے کروں گا، تو اس پر کیا اس بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس کا بیٹا، اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان، میں بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ مجھے تو خوف آتا ہے، بادشاہ تو ہمیں قتل کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں جو بھی ہو، میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ دوسرے دن وزیر کا بیٹا بادشاہ سلامت کے سامنے گیا اور اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا آپ نے نکاح فلاں بادشاہ کے ساتھ کرنا ہے، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو میں بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے سوچ کی کہ اگر میں نے اس کا سر اڑا دیا تو یہ کہ ملک میں فتنہ پھیل جائے گا، کیونکہ اس نے نکاح کی ڈیمانڈ کی اور کوئی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے شرط رکھ دی، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے شرط رکھتا ہوں، اگر اس کو پورا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو، جو شرط بھی ہو مجھے بتاؤ، مجھے قبول ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے کام کرو کہ یہ 2 بوریاں لو، 2 بوریاں، اور میرے لیے سیاہ بچھو جو ہیں، سیاہ بچھوؤں سے بھر کر لے آؤ۔ اور اس نے کہا ہاں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں بھر کر لے آؤں گا۔ خیر یہ 1 ماہ تک صحراؤں میں، پہاڑیوں میں، جنگلوں میں، مقبروں میں پھرتا رہا، لیکن اس ماں سوائے چند کالے بچھوؤں کے اور کچھ بھی نہ ملا۔ گھر واپس آیا، اس نے کہا کہ ابا، 1 ماہ کی ناکام کوشش کے بعد، تو اس نے کہا کہ ابا یہ شرط پوری ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو بات ایسے ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عمرے کے لیے چلے جائیں گے تو پھر داڑھی رکھیں گے، حج کے لیے چلے جائیں گے پھر داڑھی رکھیں گے، اگر کیا بوڑھے ہو گئے تو پھر ہم داڑھی رکھیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنی قبر کو سنوارنا ہے۔ یہ بچھوؤں سے، سانپوں سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے۔ جہنم سے ہم نے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ آئیں اس ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وزیر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ ہاں بیٹا، میں تمہیں کیا 2 خبریں بتاتا ہوں۔ میں نے حدیث سنی تھی، ٹھیک ہے جی، میں نے حدیث سنی تھی، تو میں نے اپنے گاؤں کے یعنی کہ اپنے ملک میں 2 بندے کو جو قریبی تھے، وہ داڑھی کلین شیو کرتے تھے، یعنی کہ داڑھی حجامت کرواتے تھے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر داڑھی کے مر گیا تو اس کی قبر کالے بچھو سے اللہ پاک بھر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو جھوٹ تو نہیں بولتے، ٹھیک ہے، وہ صادق اور امین تھے۔ اور اس نے کہا کہ بیٹا ایسے ہے کہ جب میں قبر سے سل ہٹاؤں تو تم نے فوراً اس کے منہ کے ساتھ کیا ہے، مطلب کہ جہاں پر جو سوراخ ہوگا اس کے ساتھ تم نے یہ بوری کا منہ لگا لینا ہے۔ جیسی بوری بھر جائے نا، آپ نے کیا مطلب اسے بند کر کے چلے جانا ہے، ہم نے بھاگنا ہے دوسری قبر کی طرف۔ اور اس سے کہا ٹھیک ہے۔ خیر جب یہ گئے تو وہاں سے جو سل ہٹائی تو ایک آواز سی آئی، یہ سمجھے کہ یہ اندر کے اژدہا ہے۔ پھر جب سل ہٹائی، فوراً اس کے ساتھ منہ لگایا تو تھوڑی چند منٹوں میں بوری کے کالے بچھو سے بھر گئی۔ فوراً بوری کو منہ بند کیا، یہاں سے بھاگے اور دوسری طرف چل پڑے، دوسری قبر کی طرف چل پڑے۔ یہ قبر ایسی ہے کہ اس وزیر کو ایسے پتہ تھا کہ اس نے یہ قبر ٹھیک کی تھی، یہ کہ اس کنڈیشن، اس کی حالت صحیح نہیں تھی، تو اسے یہ پتہ تھا کہ جب اس نے اینٹ سے صحیح کی تھی تو اس کو یہ کچھ ایسے آواز آئی تھی جیسے یہاں پر اس میں اژدہا ہے، تو اس کو یہ معلومات تھی۔ جب دوسری قبر میں گئے تو قبر کی طرف گئے تو اس کو بھی ایسے
تھوڑا سا سوراخ کیا اور سے کیا بوری کا منہ لگایا، وہ بھی پھاڑ گئی، دونوں بوریاں پھاڑ کر اس لڑکے نے بچہ کے جو وزیر کا جو بیٹا تھا یہ بچہ کے قدموں میں ڈال دی، اور بچہ کو کہا کہ بچہ سلامت، میں آپ کے لیے یہ 2 بوریاں بھر کر لے آیا ہوں۔ بچہ بڑے حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ یہ آپ کالے بچھو کو کہاں سے لے کر آئیں گے اتنی 2 بوری کی تعداد میں، اتنی زیادہ کثیر تعداد میں، تو میں تو حیران ہو گیا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ یہ کہاں سے لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ میرے آنکھوں پر نکاح کی پٹی باندھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں میں نکاح تھا آپ کی بیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس جنون میں میں بچھو کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے اور نہیں پتا، مجھے کہ میرے والد نے بتایا ہے۔ پھر بادشاہ نے جب اپنے وزیر کو بلایا کہ ہاں یہ بتائیں کہ یہ بچھو آپ کو کیسے ملے، تو انہوں نے کہا کہ بچہ سلام نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں نے سنی تھی کہ جو شخص بھی بغیر داڑھی کے اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کالے بچھو سے پھاڑ دے گا۔ تو مجھے 2 قبریں معلوم تھی کہ 2 نوجوان ہمارے گاؤں میں مرے تھے، تو اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی دفنایا تھا، تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ قبریں کیا لازم کالے بچھو سے بھری ہوئی ہوں گی۔ اور جب میں نے کیا یہ آپ نے شرط رکھ دی میرے بیٹے پر، نکاح کی یہ شرط رکھ دی کہ 2 بوری آپ نے کیا بھر کر لے کر آنی، وہ بھی کالے بچھوؤں کی قبر کی، تو میں نے کہا چلو یہاں پر میں ٹرائی کرتا ہوں، یہاں پر بہت بچھو ہوں گی یہ 2 قبروں میں۔ تو میرے علم میں یہ 2 قبریں تھیں، جب آپ نے 2 قبروں کی شرط 2 بوری کی شرط بھی رکھی تھی، اور میرے علم میں بھی 2 قبریں ہی تھیں۔ 2 قبریں میں نے جب میں اینٹ نکالی تو مطلب تھوڑی دیر میں کیا ہے بچھو سے یہ بوریاں بھر گئی، تو اس وجہ سے مجھے یہ معلومات تھی۔ تو ظاہر بات ہے حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا کسی کو کچھ بھی نہیں دیتی ہے، دنیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے، مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، داڑیاں منڈوا لیتے ہیں، مونچھیں منڈوا لیتے ہیں، نہیں، اسلام میں آیا ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، یہ نہیں آیا کہ داڑھی بھی کٹاؤ مونچھیں بھی کٹاؤ۔ اسلام میں یہ آیا ہے کہ مردوں کے لیے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، اور ہمارے کیا کے پی کے میں تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ، مونچھیں بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ، لیکن اسلام یہ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام یہ فرماتا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، یہ سنت نبی ہے۔ غور کیا جائے نا، ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے ہیں، بس ہم اپنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں نبی کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، اپنے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، نفس شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ہم نے دنیا کو سب کچھ بنا رکھا ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ بنا رکھا ہے، اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ اگر وفا کرتی ہے تو اللہ کرتا ہے، رسول کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے، باقی سب دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم، اللہ پاک سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ساتھ، اور اس کے لیے یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دونوں جہانوں کی بھلائی مانگی گئی ہے، دن میں کم از کم 20-21 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ کے مرکز یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم